دنیا میں انسان اپنے رب کی رضا کے لیے محنت کرتا ہے۔ پسینے کی ہر بوند اس کے رزق حلال کی گواہ بنتی ہے، لیکن افسوس آج کے زمانے میں کچھ لوگ چالاکی، فراڈ اور جھوٹ کا سہارا لے کر دوسروں کی محنت کی کمائی چھین لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں، جو حرام طریقوں سے دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں، چاہے وہ فراڈ کالز ہوں، جھوٹے وعدے ہوں یا دھوکے کے کاروبار۔ حلال رزق صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں، یہ نور ایمان کی غذا ہے۔ جو شخص حلال کھاتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے گھر میں برکت اترتی ہے اور اس کے چہرے پر سکون نظر آتا ہے۔ لیکن جو کسی کا حق چھین لیتا ہے وہ برکت اور اپنے دل کا سکون دونوں ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندوں کے حق میں خون اور مال کے حق کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جو لوگ فراڈ کالز، جعلی وعدوں یا جھوٹے بہانوں سے دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں، وہ شاید سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، مگر یاد رکھو، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہاری نیت، تمہارے ارادے اور تمہارے دھوکے کی ہر بات جانتا ہے۔ ایسے لوگ بظاہر کامیاب نظر آتے ہیں، مگر ان کے گھروں سے برکت، سکون اور رحمت اٹھا لی جاتی ہے۔ لیکن اے اللہ کے بندو، توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر کے جس کا حق لیا ہو وہ واپس کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کے ذمہ کسی کا حق ہے وہ قیامت سے پہلے ہی اس کو ادا کر دے، ورنہ اس کے نیک اعمال لے لیے جائیں گے۔ یعنی جو دنیا میں توبہ کر کے حق واپس نہیں کرے گا، قیامت کے دن اپنے اعمال سے قیمت چکائے گا۔ حلال کمائی میں سکون، عزت اور اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ حرام کمائی میں لاکھوں ہوں مگر اس میں نحوست، بے برکتی اور عذاب چھپا ہوتا ہے۔ اللہ کی زمین گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں اور قیامت کے دن خود تمہاری زبان تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ اس لیے آج ہی لوٹا دو وہ جو تمہارا نہیں، کیونکہ رزق وہی برکت والا ہے جو حلال ہو۔ اگر کسی کا حق لیا ہو تو فوراً معافی مانگ کر حق ادا کر دیں، کیونکہ اللہ تو معاف کر دیتا ہے، مگر حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوتا جب تک بندہ خود معاف نہ کرے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ ہمیں حرام مال سے بچا، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو عدل و دیانت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔